تو سیاسی فاتح کی جوڑی تو ہے عاصم منیر اور شہباز شریف. یہ دو بندے 2025 کے سیاسی فاتح ہیں. 2025 میں عمران خان اپنی مزاحمتی سیاست کی طاقت ان کی کمزور سے کمزور تر ہو گئی. ان کی پارٹی تقسیم سے تقسیم تر ہو گئی. 8 سے 10 مئی کو بھارت سے جنگ جیتے نا. اس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دنیا میں مضبوط کیا, پاکستان کو مضبوط کیا, جس کے بعد پھر ٹرمپ سے بھی راستے کھلے ہیں. وہ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہوا ہے. دیکھیں منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے, عطر من اللہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. 2025 میں روپے کی قدر مستحکم رہی. آپ دیکھیں 280 روپے پر ڈالر رہا. لیکن یہ سب کچھ تو بہتر ہوا ہے, مالیاتی نظم و نسق ہوا. ہم نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا, آپ سمجھے, جس سے پرائیویٹائزیشن کا ایک نیا دور شروع ہوا, اور ہم پی آئی اے جیسے سفید ہاتھی سے جان چھڑانے میں کامیاب ہوئے. السلام علیکم. مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض. ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سہروردی. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. آپ سنائیں, کیسی طبیعت ہے آپ؟ میں ٹھیک, اللہ پاک کا شکر ہے سر. آئی ایم شور کہ ہمارے ناظرین خیریت سے ہوں گے. تو مزمل صاحب بلاگ کا آغاز کریں گے when it comes to سیاست. تو اگر ہم سال 2025 کی بات کریں تو سال 2025 میں سیاسی فاتح کون رہا؟ دیکھیں, اب آپ 31 دسمبر 2024 کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو 26 نومبر ہو چکا تھا. فوج دباؤ میں تھی, شہباز شریف دباؤ میں تھا, ٹھیک ہے بشرا بی بی, لیکن ایک پی ٹی آئی کا دباؤ 2024 کے اینڈ پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر موجود تھا. 31 دسمبر 2025 کو وہ دباؤ نہیں ہے, پہلی بات سمجھیں. 31 دسمبر 2024 کو شہباز شریف پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے اوپر وزیر اعظم تھا. 31 دسمبر 2025 کو شہباز شریف پیپلز پارٹی کے ووٹوں کا محتاج نہیں ہے. 31 دسمبر 2024 کو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریکوں کا خطرہ تھا. 31 دسمبر 2025 کو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریکوں کا خطرہ نہیں ہے. تو اگر میں کہوں کہ 2025 کا سیاسی فاتح کون ہے تو شہباز شریف ہے. اس نے اپنی اقتدار پر گرفت مضبوط کی ہے. اس نے پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے اپنی جان چھڑائی ہے, اور مسلم لیگ نون نے عددی طور پہ خود کو مضبوط کیا ہے. اگر کسی سیاسی پارٹی نے خود کو عددی طور پہ مضبوط کیا ہے, جس کی سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے, وہ پارٹی تو پھر مسلم لیگ نون ہے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا, 2025 میں سیٹیں ملی حکمران اتحاد کو, شہباز شریف مضبوط ہوا. میرے خیال میں 2025 کا سیاسی فاتح شہباز شریف ہے. 2025 کا عسکری فاتح کون ہوگا؟ وہ اقتدار پہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں, وہ سی ڈی ایف بنے ہیں, وہ سب ہیں. تو اگر ہم 2025 کے سیاسی فاتحین کی بات کی جائیں تو دو لوگ ہیں جنہوں نے 2025 میں فتح سمیٹی ہے. ایک شہباز شریف ہے, ایک عاصم منیر ہے. شہباز شریف نے اپنی پارٹی مسلم لیگ نون کو مضبوط کیا, اس کی سیٹوں میں اضافہ کیا, اپنی وزارت عظمیٰ کو مضبوط کیا, کینڈیڈیچر مضبوط کیا, اپنا اقتدار پر گرفت مضبوط کی. آج وہ کسی عدم اعتماد کے طریقے میں اتنی آسانی سے ہٹائے نہیں جا سکتے. آج پیپلز پارٹی ان کے لیے تھریٹ نہیں ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر مضبوط ہوئے, وہ ان کو بھی شہباز شریف نے ان کی مدد کی, عاصم منیر نے شہباز شریف نے. تو سیاسی فاتح کی جوڑی تو ہے عاصم منیر اور شہباز شریف. یہ دو بندے 2025 کے سیاسی فاتح ہیں. مزمل صاحب, فاتح کی تو بات ہم نے کر لی. اب آپ مجھے بتائیں, سب سے بڑی آپ کی نظر میں شکست کیا تھی سیاسی منظرنامے میں 2025 میں؟ کس کو شکست ہوئی؟ 2025 میں سب سے بڑا سیاسی جن کو شکست ہوئی وہ عمران خان ہے. آپ دیکھیں 2025 میں عمران خان اپنی مزاحمتی سیاست کی طاقت ان کی کمزور سے کمزور تر ہو گئی. ان کی پارٹی تقسیم سے تقسیم تر ہو گئی. وہ ان کی پہلے ان کی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہو گئی. ان کی پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی, سزائیں ہو گئیں. اور تو 2025 کا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کس کو 2025 میں سب سے زیادہ سیاسی شکست ہوئی ہے تو وہ تو عمران خان ہے. جی لوگ کہتے تھے 2025 عمران خان کی رہائی کا سال ہوگا, نہیں ہو سکا. 2024 میں عمران خان رہائی کے قریب تھا. 2025 میں عمران خان رہائی سے کوسوں میلوں دور چلا گیا. تو دیکھا یہ جائے گا کہ جس رہائی کے وہ 2024 کے اینڈ پہ بہت قریب تھے,
لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ 26 نومبر 2024 کو رہائی کے قریب تھے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کے وقت وہ رہائی کے قریب تھے، ڈاکٹر آ رہے تھے، بات ہو رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی تھی۔ 2025 میں تو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ختم ہو گئی، 2025 میں ٹرمپ کارڈ ختم ہو گیا، 2025 میں مزاحمت کی سیاست ختم ہو گئی، 2025 میں ملاقاتیں بند ہو گئیں، 2025 میں ہر وہ کام ہو گیا جس کی 2024 میں توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس میں سب سے بڑا کردار کس کا رہا؟ پی ٹی آئی کی، پارٹی کا، سوشل میڈیا کا، اوورسیز پی ٹی آئی کا، کس کا؟ نہیں، میرے خیال میں جو 2/3 بنی نا، جس کے نتیجے میں آئینی ترامیم ہوئی، ان آئینی ترامیم کے نتیجے میں اگر کسی نے فتح میں شکست میں عمران خان کی کردار ادا کیا تو وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پارلیمانی شکست ہو گئی 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم میں، عمران خان کو سیاسی شکست ہو گئی، عمران خان کو عدالتی شکست ہو گئی، عمران خان کی مزاحمتی سیاست کو شکست ہو گئی، اور عمران خان جو ہے وہ آج سیاسی تنہائی کا بھی شکار ہو گئے اور قید میں بھی پھنستے گئے۔ تو میرے خیال میں ان کی 2025 عمران خان کی شکست کا سال ہے۔ سفارتی لحاظ سے مزمل صاحب پاکستان کے لیے کیسا سال رہا؟ ہم نے دیکھا کہ ملٹری سفارتکاری بھی کافی عیاں رہی اور بہت مثبت نتائج آئے، پھر اس کے بعد حکومتی سفارتکاری کی جو کوششیں تھی پوری دنیا مان گیا، پاکستان ایک گیم چینجر کے طور پر ابھر کر آیا۔ دیکھیں 2025 کی اگر آپ سفارتی کامیابی کریں تو ہم جو 9 مئی 10 جو ہم 8 سے 10 مئی کو بھارت سے جنگ جیتے نا، اس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دنیا میں مضبوط کیا، پاکستان کو مضبوط کیا۔ وہ جنگ جیتنے سے پاکستان سفارتی طور پر مضبوط ہوا۔ میرے خیال میں 2025 کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی اور جنگی کامیابی تو بھارت کے ساتھ جنگ کی تھی، جس کے بعد پھر ٹرمپ سے بھی راستے کھلے ہیں، وہ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں قرارداد ہوا ہے، ٹرمپ کے ساتھ لنچ ہوا ہے، اور آپ دنیا میں ہر سینٹر سٹیج پہ آئے ہیں۔ تو وہ جو بھارت کو ہم نے شکست دی، رافیل طیارے گرائے، وہ فتح کا سال ہو گیا۔ اور پاکستان کی جو فتح ہے، اگر آپ کہیں کہ پاکستان 2025 پاکستان کی فتح کا سال تھا، بھارت کی شکست کا سال تھا، تو سفارتی فتح بھی بھارت کے اوپر فتح کے بعد ملی ہے۔ جب ہم نے بھارت کو جنگ میں شکست دے دی، اس کے بعد سفارتی فتوحات کا ایک لازوال سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پاکستان سینٹر آف سٹیج پہ آ گیا، پاکستان نے جنگ جیت لی۔ تو جتنی بھی سفارتی کامیابیاں ہیں، سب سے بڑی سفارتی کامیابی تو سعودی عرب کے ساتھ آپ کا دفاعی معاہدہ ہے، پھر اس کے علاوہ سفارتی کا ٹرمپ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے، اور ہماری دنیا کے اور ممالک کے ساتھ ہم نے ڈیل کی ہے ابھی پچھلے دنوں۔ تو میرے خیال میں سفارتی کامیابیوں کی ایک طویل لسٹ ہے، لیکن شروع وہ بھارت کے ساتھ جنگ میں کامیابی سے ہوئی۔ تو پاکستان کی سیاست میں 2025 میں سب سے اہم سیاسی پیش رفت کون سی تھی؟ میرے خیال میں جو آئینی ترامیم ہیں یہ سیاسی پیش رفت ہیں سب سے بڑی۔ 26ویں اور 27ویں جو ترامیم ہیں، اس سال بھی ہوں گی ترمیم؟ نہیں، 26ویں اور 27ویں ترامیم نے پاکستان میں طاقت کا توازن جو ہے وہ عدالت سے شفٹ کر دیا، ورنہ پاکستان میں جوڈیشری ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ بن گئی تھی، وہ حکومتیں گھر بھیج سکتی تھی، عدالت جو تھی وہ طاقت کا مرکز تھی۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم نے طاقت کا مرکز عدالت سے ختم کر دیا، اور عدالت جب طاقت کا مرکز نہیں رہی تو وہ پارلیمان اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس آ گئی، پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر عدالت کو شکست دی اور جوڈیشری کو شکست دی۔ تو 2025 جوڈیشری کی بھی شکست کا سال ہے، جہاں عمران خان کی شکست کا سال ہے وہاں جوڈیشری کی آپ کہتے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ ہے، دیکھیں گے کس کا پلڑا بھاگے گا۔ 2024 میں آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشریل اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نظر آ رہی ہے۔ ہاں جی، 2025 میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ لڑائی جیت گئی، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اپنی لڑائی ہار گئی، اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ایک شکست خوردہ اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ ہمارے سامنے ہے 2025 کے اینڈ میں، 2026 کے آغاز میں۔ 2025 میں تو ہمیں 24 میں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط نظر آ رہی تھی، لیکن اب اور ملٹری اور جوڈیشری کی ایک لڑائی نظر آ رہی تھی،
پر اس سال میں تو ملٹری نے وہ لڑائی میں جوڈیشری کو شکست فاش دے دی ہے، اور 26ویں اور 27ویں ترمیم سے، اور جوڈیشری جو ہے وہ کے لیے، یہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ شکست کا سال۔ تو مزمل صاحب، ہم نے دیکھا کہ سال 2025 میں خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا جوڈیشری کی جانب سے، کچھ ججز تھے اور ان ججز کا ایک کلان بھی تھا، یہ کہا جاتا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر کس کو شکست ہوئی، کس کو فتح ہوئی؟ دیکھیں 2025 جو ہے وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بڑا اہم سال ہوگا، رہے گا۔ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے، عطر من اللہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے، اور طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی ہو کر گھر چلے گئے۔ تو کئی ججز کے گھر جانے کا سال تھا، اور یہ کوئی معمولی واقعات نہیں تھے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا جو سپریم کورٹ میں گروپنگ تھی، آئینی عدالت بن گئی 2025 میں، اور آئینی عدالت بننے کے بعد جو سپریم کورٹ میں ایک ججز کا دھڑا تھا، جو سمجھتے تھے ہم نے جس سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ ججز جو ہیں وہ سارے کارنر ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 5 ججز کا ٹولہ تھا، ان کی یونین ٹوٹ گئی، ان میں سے ایک جج کی ڈگری جعلی نکل آئی، باقیوں کے تبادلے کا قانون بن گیا، اور وہ اپنے تبادلوں کے خوف میں ہیں۔ وہ جو خط والے جج تھے، اب ان کو گھر جانے کا خوف ہے۔ تو 2025 میں ججز کے جو پاکستان کی عدلیہ میں جو سیاسی گروپنگ تھی، اس میں جو پولیٹیکل ایلیمنٹ کی شکست کا سال ہے۔ دیکھیں نا، منصور علی شاہ صاحب اس پولیٹیکل گروپنگ کو لیڈ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کا جو عدالتی دھڑا تھا، جو ججز کا دھڑا تھا، جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا، یہ اس دھڑے کی شکست کا سال تھا 2025۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ سب ججز کو گھر جانا پڑا، کو لاہور ہائی کورٹ سے بھی استعفے آئے، اور جگہوں سے بھی استعفے آئے۔ لیکن 2025 میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا سیاسی عدالتی دھڑا تھا، اس کی شکست کا سال تھا۔ سر چلے، ہم نے سفارتی لحاظ سے بھی بات کر لی، سیاسی منظرنامے پر بھی بات کر لی۔ سال 2025 کو آپ معاشی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں معاشی طور پہ 2025 میں روپے کی قدر مستحکم رہی۔ آپ دیکھیں 280 روپے پر ڈالر رہا، زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے، مہنگائی کا جو بڑھنے کی قدر ہے وہ نیچے کی طرف آئی، اور یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ مطلب ہمارے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، میں کہتا ہوں جی، لوگ کہتے ہیں ڈالر 400 کا، لیکن ڈالر کو تو 2025 میں ڈالر کو بریک لگی رہی۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے زر مبادلہ کے ذخائر گری جا رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے۔ تو 2025 میں یہ دو کام تو بہت اچھے ہوئے، ایک روپے کی قدر مستحکم رہی، ایک ڈالر کے ذخائر، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی قسطیں حاصل کیں، پروگرام کو کامیابی سے چلایا، ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارا عالمی مالیاتی اداروں اور مارکیٹ سے اعتماد بہتر ہوا، پھر دیگر اداروں کی فنانسنگ سے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ تو بہتر ہوا ہے، مالیاتی نظم و نسق ہوا، ہم نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا، آپ سمجھے، جس سے پرائیویٹائزیشن کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور ہم پی آئی اے جیسے سفید ہاتھی سے جان چھڑانے میں کامیاب ہوئے۔ معاشی کامیابیاں ہیں، لوگ کہیں گے عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں پڑا، لیکن معاشی استحکام ضرور آیا ہے۔ 2025 معاشی استحکام کا سال رہا ہے۔ تو اوورآل آپ 2025 کو ون لائنر اسٹیٹمنٹ میں کیسے سم اپ کریں گے؟ 2025 سیاسی طور پر، معاشی طور پر ایک استحکام کا سال تھا۔ پاکستان کے سیاسی نظام میں استحکام آیا ہے، پاکستان کے معاشی نظام میں استحکام۔ 2026 کیسا رہے گا؟ 2026 اس استحکام کے اوپر بلند عمارت کھڑے کرنے کا سال ہو، معاشی بہتری کا سال ہو سکتا ہے، اور مزید سیاسی، ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن کی اگر یہ دوستی برقرار رہے گی تو پھر 2026 جو ہے وہ مزید پاکستان کی پولیٹیکل اچیومنٹس کا سال بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا۔